ابھی جو نومبر کے مہینے میں بات چیت کا سلسلہ تھا، اس میں ایک تجویز یہ تھی کہ عمران خان کو کسی کے پی گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤس میں رکھ دیتے ہیں نتھیا گلی میں. آپ کی جماعت سے میں نے دو تین کے نام پہلے بھی لے دیے، انہی میں سے ایک دو شخصیات نے اس کی مخالفت کی. میرے خیال میں بری آپشن نہیں تھی. 10-15 دن کے بعد عمران خان اگر یہاں بیٹھ کے اپنے سیاسی لوگوں سے نتھیا گلی میں ملاقات کر رہے ہوتے، آپ کو سیاسی طور پر تو فائدہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ کی اسی تقسیم نے وہ راستہ کاٹ دیا. نہیں، خان صاحب نے تو پہلے دن سے ایک بات بڑا کلیئر کٹ کہا تھا کہ میں آخری بندہ ہوں گا جو جیل سے میں نکلوں گا، اور میں کوشش ان کی یہی تھی کہ میں اگر کوئی رہائی میری ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوگی. قانون میں کے مطابق اور ہوتی ہے نا قانون کے جی، ضمانت مطابق ہو ہی جاتی ہے ہائی کورٹ سے. ضمانت یس، تو ضمانت کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ کوئی چیزیں ہم نے ڈسکس ضرور کی تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ بریک لگ گیا سب کچھ تجویز کو. کس سے آئی تھی کہ یہ 15 دن 20 دن نتھیا گلی ریسٹ ہاؤس میں رکھتے ہیں پھر بات نہیں، آگے بڑھ رہی ہے؟ کوئی ایسا نہیں، ہم نے کوئی ایسے نہ فائنل کیا تھا نہ اس پہ ڈسکس کیا تھا. کہیں بات ہوئی تھی، ایسی تذکرہ ہوا تھا؟ نہیں، شاید اگر تذکرے میں آیا ہو تو تذکرے میں آیا ہوگا، لیکن ہم نے کوئی چیز ایسی، کیونکہ ہم اس اسٹیج تک کبھی گئے نہیں تھے کہ ہم فارملی آپس میں گفتگو کریں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بریک تھرو ہو سکتا تھا اگر ہم آگے کی طرف بڑھتے، لیکن آگے کی طرف ہم بڑھ نہیں سکے اور وہ ڈیمیج ہو گیا بیچ میں سے، وہ رابطہ منقطع ہو اور گیا. جن اگر چیزوں کی ہوتا تو توقع کی جا رہی تھی انہی میں سے ایک تجویز یہ بھی تھی جو ڈیمیج ہوگی بعد میں آگے بڑھی نہیں. آپ کے وہ جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ بھی آپ پہ دباؤ ڈالتے ہیں، وہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ والے لوگ ہیں وہ ان کو ڈیجیٹل ٹیررسٹ کہتے ہیں. تو وہ پتہ نہیں ان کے لیے کتنے بڑے ٹیررسٹ ہیں، لیکن آپ کو وہ آگے نہیں چلنے دیتے. نہیں، دیکھو سوشل میڈیا تو میٹر آف کنسرن رہا ہے، اور ہمارا اپنا میڈیا ایسا ہے کہ اگر میں آپ کو ان کو بتاؤں تو خان صاحب کی لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، بہت بڑا کام کیا. یہ ہمارے جو نشانات تھے لوگوں کو پہنچایا. ہاں ہوگی کچھ ایسی آگے پیچھے کچھ ٹویٹس ایسی ہیں جس پہ اعتراض ہے، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے اس کا بھی ریزولوشن آپ ہو. نے کہا یہ میٹر آف کنسرن ہے، تو آپ کو بھی کنسرن ہے ان ٹویٹس کے اوپر؟ نہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ وہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، بیکاز ماحول کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جائے. لیکن ہمارے پاس اگر سوشل میڈیا ہے تو ہمارے پاس تو سوشل میڈیا 90% وہ والنٹیئرس ہے. اب اس پہ تو کس حد تک ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اسپیشلی جو والنٹیئرز ہے اور وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ملک میں کچھ غلط ہو رہا ہے اور وہ اس کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں اور اپنے طرف سے لکھتے ہیں، ان کو سب کو ہمارے ساتھ جوڑنا یہ بھی نامناسب بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جوڑا جائے. جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی، یہاں پر تو اس طرح کی بھی بحث ہوئی کہ شاید علیمہ خان ان لوگوں کو مینیج کر رہی ہیں، تو انہی کے ذریعے وہ ٹویٹس وہاں جاتی ہیں، میسیجز جاتے ہیں اور پھر وہ ٹویٹس ہوتی ہیں. نہیں، دیکھو وہ علیمہ خان اگر کہیں تو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان کی فیملی کبھی پالیٹکس میں نہیں رہی ہے. خان کی فیملی نے کبھی بھی نہیں کہا. علیمہ باجی آتی ہے وہ صرف اپنے بھائی کی خاطر آتی ہے. اس نے پارٹی کے کبھی میٹنگ اٹینڈ نہیں کی، کوئی ڈیسیجن نہیں دیا، کوئی رائے نہیں دی، سب کچھ نہیں دیا. آل دو ان بھائی کے لیے ہیں، اور یہی تو وہ ہے خان صاحب کی پارٹی کی کوالٹی ہے، خوبی ہے کہ سارے لوگ کہتے ہیں یہاں موروثیت نہیں ہے. موروثیت ہوتی تو میں چیئرمین بنتا. خان صاحب کوئی بھی کر سکتے تھے، بہن کو کر سکتے، بانجے کو کر سکتے، بھتیجے کو کر سکتے، بیٹے کو برائے نام کر سکتے تھے، بشرا بی بی کو کر سکتے تھے. اس وقت تو کنوکشن نہیں ہوئی تھی، کسی کو بھی کر سکتے. لیکن خان صاحب نے کہا 27 سال تو میری سٹرگل یہی ہے. تو جو لوگ ان کے علیمہ باجی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں وہ صرف اور صرف ڈسٹرس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر کے ایک پارٹی میں اور فیملی میں ڈیوائڈ